وقت تھوڑا جیا ہے، ایک حکایت سننا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف کے وچ یہ حکایت کو نقل کیتے، اور قرآن کی ایک آیات بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والے ہو او توبہ کرو جیڑی توبہ نصوح نے کی ہے۔ پہلے زمانے وچ یہ بندہ ہے اور جنہاں کو تاریخ کا پتہ ہے، کچھ علم رکھے نن، پہلے غسل خانے گھراں وچ نہ ہوندے، بڑے بڑے حمام شہر وچ ہوندے ہیں۔ اتھاں زنانیاں دا الگ ہوندا ہے، جواناں دا الگ حمام ہوندا ہے۔ پانی دی قلت ہے، پانی کڈھن دے ذرائع نہ ہیں، آبادی بھی تھوڑی ہوندی ہے، اور زنانیاں دے حمام دے وچ نصوحہ جڑا ہے مرد داڑھی نہ ہسی، مچھا نہ ہسی، شکل و صورت عورتاں والی ہے، جسمانی ساخت مرداں والی ہے۔ عورتاں وچ ونجدے دھاوے ہا، ایک شہزادی دا اے نوکر بن گیا، عورت بن دے، ان کو گھٹے ہا، تیل لاوے ہا، اور اپنی لذت کو پورا کرے دا ہے۔ شہزادی بھی ان کو عورت سمجھ دے، کچھ نہ آدھی ہے، لیکن کدا ان زنا نہ کیتا ہے، کدا اظہار نہ کیتا ہے کہ میں مرد ہاں۔ عورت بن دے مسلسل کئی سال رہا، شام جڑے ویلے تھیوے گھر واپس آوے، اللہ میں توبہ کرے نا، میری توبہ قبول فرما، اج تو بعد ول میں ہوت دھاون نہ ویس۔ سویر دا سورج ول چڑھے ہا، ول شہزادی سجواوے ہا، اے اپنی لذت دے وچ ہوندا ہے، ول دوبارہ حوض دے پہنچ ونجے ہا، ساری جبہار ایہو کم کرے ہا، شام ول تھیوے ہا، واپس آ ونجے ہا، ایک جوار قدرت خدا دی ایک نیک بندے کول گیا، بزرگو دعا کرو کہ اللہ میری توبہ قبول فرماوے، میں توبہ کرن چاہنا۔ اللہ دے ولی نے آکھا الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے، اگر یہ سچے دل نال آیا بیٹھے، جیڑا ارادہ کر دے آیا بیٹھے، اللہ انہی تو توبہ قبول فرما۔ لیکن ول بھی دل دے وچ خیال، دل دے وچ وسوسہ، روزانہ دا معمول، روزانہ دی کارکردگی، ول سویر دا سورج چڑھا، دوبارہ ول اوے تھی گیا، لیکن ایک جوار شہزادی حوض دے دھاندی پئی ہے، قیمتی ہار ہے، ٹوٹا جو صحیح حوض دے وچ گم تھی گیا۔ اور خدا دی قدرت دیکھو، ول شہزادی نے حکم دیتا کہ ہار لبھا ونجے، ہار نہ لبھا، ول شہزادی نے آکھا جڑے جڑے حوض دے دھاندے پے ہن ساریاں عورتاں دی تلاشی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورتاں سمجھ گئیاں، لیکن نصوحہ مرد ہے، اکھے اج راز کھل دے، اگے لکا ودا ہمیں، اج رسوا تھی ویساں، ذلیل تھی ویساں، کنارے دے چلا گئے، ایک چونڈ وچ چلا گئے، سجدے وچ ڈھائے پے، الہ العالمین اج راز کھل دے، اج تیری دنیا دے سامنے ذلیل تھی نا، اتنی مدت، اتنا عرصہ تے راز لکا دے رکھے، لوگاں دے وچ میں رہ گیا، عورتاں دے وچ زنانی بن دے رہ گیا، الہ العالمین اج بھرم رکھ چا، اج تو بعد نصوحہ ہی ہو در منہ نہ کرے، اج تو بعد نصوحہ ای ہو دینا آتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، فی الفور
اللہ نے فرشتے کو حکم فرمایا وہ جڑا ہار ہائی اور دے وچوں لب پیا حکم تھی گیا جنہ دی تلاشی تھی گئی ہے ٹھیک ہے جڑا باقی رہ گئے چھوڑ دو شہزادی دا ہار لب گئے شہزادی دا معاملہ حل تھی گئے نسوہا دے کن دے جڑے ویلے آواز پہنچی ہے نا کھڑا تھی دے چھال ماری تھی اللہ تیرا شکر ہے آج تے میرا راز رکھی دے آج تو بعد نسوہا یہ حوض دے نہ آتی یہ شہزادی کو نہ آتی یہ حمام دے وچ دھاون نہ آتی چنانچہ ول جڑے ویلے شام تھی دل دے وچ خوف بیٹھا ول رب دی بارگاہ سجدے بھی کرے دے اکھی چوں ہنجو بھی بچے ہر ویلے روندا پے ایک دن گزرے دو دن گزرے 4 دن گزر گئے شہزادی کو نہ آیا شہزادی روزانہ کوئی نہ کوئی باندی بھیجے منو کو سر کے آؤ آوے میری مالش کرے آوے میں کو گھٹے نپے نسوہا آکھے میری طبیعت خراب ہے کداں آکھے کوئی مر گیا میں اڑے میں دا پیا کداں کوئی گال کرے کداں کوئی بہانہ کرے بالآخر شہزادی نے آکھا ہن میں چاہتی ہاں کہ میں حکومت دے ملنا ان کو گھیر کے آواں لیکن جے ویلے باندھی گئی نسوہا نے آکھا با شہزادی کو آکھیں میرے سامنے نہ آسی میرے کو ایک ایسا مرد لگ گئے کہ نہیں ایویں نہ ہوئے وہ میرے سامنے آوے شہزادی کو بھی وہ مرد لا بہانہ ہے گناہاں تو بچن دا بہانہ ہے جے ویلے رب نے توفیق نہ دتی ہے شیطانی راہ دے چلدا پیا ہے منہ ویلے ان کو گناہ نظر نہ آندا ہے جڑے ویلے رب نے ہدایت دتی رحمت دا دروازہ کھولو سی کرم نوازی فرماؤ سی بل شہزادی کتھاں ہوش کتھاں عورتاں کتھاں سب چھٹ گیا اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کرے دے مزے حاصل کرے دے تے یارو میرے بھائیو اج سارے کول مہلت ہے سبحان اللہ یہ حکایت سناون دا مقصد یہ ہے کہ اج سارے کول لمحات ہیں اج سارے کول وقت ہے اج فرصت ہے دماغ سلامت ہے اکھی سلامت ہیں ہاتھ پیر سلامت ہیں حافظہ سلامت ہے رب دے گھر وچ اگر اسا چلے ونجو اتھا وندے اپنے گناہاں دی توبہ کروں مغفرت منگو اللہ دے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له جڑے ویلے بندہ ہے گناہگار توبہ کر گھندے بل او ایویں ہے جویں گناہ کیتے ہی کوئی اج میرے بھائیو اسا مصنوعی دنیا وچ ودے ہیں خیالی دنیا وچ ودے ہیں کل دی گال ہے جمے ہیں اج جوان ہیں کل بڈھے تھی ویسوں پرسوں ہو سکدے کہ ساری موت دا پروانہ آ ونجے اے تے سارے منے دے ہیں موت آونی ہے اے تے سارے کو یقین ہے کہ موت آونی ہے دنیا چھوڑنی ہے لیکن مروں جو صحیح نا اتھا جڑے ویلے کوئی کہیں پارٹی میں شریک تھی ویندے یا کہیں جماعت شریک تھی ویندے یا کہیں علاقے دا بن ویندے اسا اپنا شناختی کارڈ بن ویندے ہیں پہچان ہے اسا پاکستان دے ہیں ول پہچان ہے پنجاب دے ہیں ول پہچان ہے ضلع خانے وال دے ہیں ول پہچان ہے تحصیل جہانیہ دے ہیں ول پہچان ہے 114 دا نار دے ہیں یارو جے ویلے قبر دے وچ ونجو ساری پہچان تو ہوئے اسا محمد دے غلام دے اتھا ساری پہچان ساری شناختی کارڈ ہے اتھا سارا پہچان سارا چہرہ تے سارا عمل ہو اتھا ساری پہچان ساری زبان ہے سارے لوگ ہیں سارا ماں پیو ہے سارا قبیلہ ہے لیکن قبر دے وچ صرف عمل دے ایمان ہے میرے بھائیو ایک لمحہ ایک ساتھ ایک سیکنڈ ایویں خاموشی دے نال گزرتا پائے ایویں گزرتا پائے اگر اسا کہتے ہیں صحابہ اکرام والے رضوان دی زندگیاں صحابہ اکرام والے رضوان ہر ویلے اللہ کو راضی کرن وچ کتنی تکلیفاں برداشت کی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں کو راضی ہے او اللہ کو راضی ہے
اللہ دا انہاں کو راضی تھی وے کیویں کیا وہ اللہ کو راضی ہیں اللہ نے انہاں کو ایمان دے دیتا اولاد دے دیتی مال دے دیتا مال مویشی دے دیتے تجارت دے دیتی ماں پیو دے دیتا لیکن اے اللہ کو کیویں راضی ہے اے ایویں ہیں اللہ نے انہاں کو بیمار کیتے انہاں شکر ادا کیتے اللہ نے انہاں کو تندرستی دیتی ہے انہاں شکر ادا کیتے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے جون جولائی دا مہینہ ہے سخت گرمی ہے آپ کے پیروں میں جوتی کوئی نہیں شکوہ کرے نے الہ العالمین پیدا بھی کیتے اپنے محبوب دا غلام بھی بنائے بھی میدان محشر دی گرمی اپنی جا دے دنیا دی گرمی ہے اتنی سخت گرمی ہے تلے پتھر دے ریت والی زمین ہے اور انگارے بنتے پہ شیخ سادی ٹر دے پیرا کو چھالے نکل دے پہ الہ العالمین جھتی عطا فرما دے میں ہاں تیرے کو کون ہے پوچھنے والا شیخ سادی کچھ لمحات انگار ٹر دے کچھ قدم بھرے دیں کچھ میل ٹر دیں انگو دے دیں ایک بندہ ہے جن پیر ہی کوئی نہیں خدا دا شکر ادا کرنا بیٹھے الہ العالمین اکھی نہ دیتی ہے نہیں الہ العالمین ایمان نہ دیتے الہ العالمین پہچان نہ دیتی بھی پیر نہیں دیتے تو کیا کی گئے سجدے دی توفیق نہیں نہ دیتی بھی میرے شیخ سعدی علیہ رحمہ کی جوان دے منہ دے دینا بس سجدے میں ٹھہر پونے اللہ تیرا لکھ شکر ہے ٹورن واسطے پیر نہیں پہ جھٹی کوئی نہیں کوئی گال نہیں پیر نہیں پہ وقلیل من عبادی الشکور اللہ نے فرمایا کہ میرے کو گھٹ بندے ہیں جڑے میری نعمتوں نے شکر ادا کرے ہیں آج یارو ایسا خدا کا شکر ادا کرو ایسا خدا کو راضی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیاں دی ایک رات ہے رات دا ایک پہر گزر گئے جب دوسرا پہر تھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ دے کمرے وچ ہیں کھڑے تھی گئے نماز تہجد کی نیت فرمائے ساری رات گزر گئی ہے قرآن کی آیات پہ پڑھ دیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الہ العالمین اگر میں محمد کی لاج رکھ دے میری امت سے گناہوں کو معاف تو فرماویں تیرے کو کون پوچھنے والا ساری رات گزر گئی اما عائشہ فرمائیں جے فجر دی اذان دا ٹائم تھیا نا میں حضور دے قدمین شریفین کو جڑے ویلے ہاتھ لایا پیر سجے پے ہن پیروں دے ورم آ چکا ہے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما یا رسول اللہ نے تمہاری ساری امت کو معاف فرما دیتے ہیں تو اتنا لمبا قیام اتنا لمبا سجدہ اتنے لمبے رکوع اتنی لمبی تسبیحات حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا اے عائشہ میرے اللہ نے میں کو یتیمی وچ پیدا کیا ابے دا سایہ ٹر دیا ہے یارو ساکو دا پیو ماں پال چھوڑے جوان تھی گئے ہیں شادیاں کر چھوڑیاں رقبے ہیں جائیداداں ہیں مال مویشی ہیں رشتہ دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے ویلے ولادت بعد عادت تھی ہے والد دا سایہ سر تو نہ ہے اما ہے اما بھی 6 سال دے وچ دنیا تو پردہ کر گئی بل دادا سی ہن 8 سال دی عمر وچ دادے دا سایہ بھی اللہ نے سر تو لہا کیتا تاکہ دنیا کو رساوے کہ میں اپنے محبوب کو یتیم کیتے کوئی ای نہ آکھے کہ چاچے بابے دے سر دے میں اپنے نبی کو نبوت بل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ بل کیوں نہ میں اپنے رب دا شکر کراں کہ جائے حالت یتیمی وچ بھی میرے اوتے کرم فرمایا عالم بچپن وچ میری پرورش صحیح گئی عالم جوانی وچ میں کو محفوظ رکھا گیا عالم جڑے بزرگی دا عالم آیا 40 سال دا وقت آیا آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے میں کو بہترین نبی آخری نبی بنا کے دنیا دے مبعوث فرمایا
کیوں نہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں؟ کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھی ہو کہ والدین کا صدمہ ایک ایسا صدمہ ہے بندے دے سر دے جڑی چھت ہوندی ہے یہ اڑ ویندی۔ ماں باپ ایک ایسا سایہ ہے بظاہر ہی میں لگ دے کہ ماں پیو ہیں بڈھے تھی گئے، لیکن خدا دی قسم ہے کہ نہ پیو گھر بیٹھے ان کو پرواہ ہی نہیں سمجھدار آگے پچھو رکھوالا بیٹھے تھیا، گھر دا سربراہ بیٹھے تھیا، گھر دا بزرگ بیٹھے تھیا، گھر واسطے رحمت بیٹھے تھیا، دکھ سکھ نبھاون واسطے بیٹھے تو آپ کو تتیاں ہوا آنی وہ خود جھیل گھندے توارے دے نہیں آمدے تتیاں ہوا روکن واسطے اللہ نے ماں پیو کا رشتہ بنائے۔ دیکھو جڑے ویلے آپ جمدے ہیں ٹرن جوگے نہیں ہوندے، بولن جوگے نہیں ہوندے، خوراک چباون جوگے نہیں ہوندے، دودھ فیٹر پکڑن جوگے نہیں ہوندے، یہ ماں پیو ہر کچھ کرن دے ہیں۔ کہ ویلے کھیر پر پلے دیں، کہ ویلے لباس پر چینج کریں دیں، کہ ویلے دے دیں میری اولاد کو ہن عیشا کی ضرورت ہے، بخار ہے، جناب بال توڑ دے خود دا ڈاکٹر کو نہیں میں ماں پیو گھن کے رہے۔ یہ وہ نعمت ہے خدا دی کہ جیڑی دنیا دے آمد دا تھوڑا سبب بنی ہے۔ اگر ماں پیو نہ ہو ہا دنیا دے تھوڑا وجود نہ ہوئے ہا تو سا دنیا دے نہ ہو ہا دنیا دے آئے وے ماں پیو دے وجود دے سبب، لیکن ہوں وجود دی قدر ضرور کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے یارو، میرے دوستوں، جیڑا جانور کھیر دے دے بندہ ان دی کتنی خدمت کرے دے، ان دی کھل دا کوئی خیال کرے دے، ان دی دھوپ چھاں دا خیال کریں دے، انہیں خوراک دا خیال کریں دے۔ یہ ماں پیو دا او ہے کھیر نہیں بلکہ تو آپ کو پالا بھی ہی نے جمایا بھی ہی نے، تمہاری رزق دا بندوبست کیتے نے، تمہاری تعلیم دا بندوبست کیتے نے، تمہاری اتنی عزت کیتی نے، تو آپ کو ایک علم دا اتنا سمندر دیتے نے، تو اگر وہ علم دے ذریعے کوئی مقام حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں۔ یارو ماں پیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف دے وچوں مکہ شریف آدھے پہ ہیں جے میرے فتح مکہ تھی گیا نا مدینہ وچوں آپ روانہ تھا مکے دی طرف جڑے ویلے مقام ابواد جڑے ویلے پہنچے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت حسین دی قبر مبارک اٹھائی ہے روزہ اٹھائی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں آئے جب میرے مقام میں ابوا دے پہنچے نا صحابہ کو فرمایا صحابہ رک وجدو گئے، صحابہ رک گئے، آپ سواری دو لہ گئے، جب میرے سواری دو لگتے نا قبر شریف کی طرف گئے، کلی قبر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر دے ون دے میں لیٹ گئے جی میں کوئی جفی پہ دے ایویں اپنی اما خیر دی قبر کو جفی پا کے دے اور عرض کریں اما حضور آج اگر تو زندہ ہوئے ہاں تو اپنے پتر دا شان دیکھے ہاں، اپنے پتر دا مقام دیکھے ہاں، اپنے پتر دی عزت دیکھے ہاں۔ اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھی عطا فرمایا، اللہ نے خانہ کعبہ دا مالک بھی بنا چھوڑے۔